بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نیب کے لاء میں ایک نئی ترمیم آئی اور اس ترمیم کا رات کو لیٹ نائٹ مڈ نائٹ بلکہ ایک آرڈیننس جاری ہوا. اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں کیا اسٹریٹجی ہے ان کی اور پارٹی کے اندر کس قسم کی سوچ بچار ہے، ان دو ایشوز کے اوپر میں بات کروں گا. اور پہلے میرا خیال ہے کہ یہی والی جو پی ٹی آئی کی جو بات ہے کہ جی پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. پی ٹی آئی اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے حالیہ اپنے ایک انٹرویو میں جو ایک انٹرنیشنل ایک پبلیکیشن تھی اس کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ مجھے 15-20 دن کے اندر گرفتاری کی پاسبلٹی ہے کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا. اچھا، اس کے اوپر میری کچھ پی ٹی آئی کے سورسز سے بات ہوئی اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر فعال ہیں، کانٹیکٹ ہیں یا نظریاتی طور کے اوپر یا ایون ادروائز عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں بہت کم جو کہ اس وقت قید میں ہیں، جیلوں میں، یا پھر وہ لوگ جو کہ اس وقت کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں ہیں اور وہ پولیس ان کو اریسٹ کرنا چاہ رہی ہے لیکن وہ ادھر ادھر چھپے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ اس وقت پولیس کو مطلوب ہیں، جھوٹا کیس ہو، سچا کیس ہو، واٹ ایور مختلف کیسز میں ان کو مطلوب ہیں، ان میں سے میری جن کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو وہ اب اس قسم کی اسٹریٹجی ہے. ایک تو پہلے یہ بات کہ ان کو بھی عمران خان صاحب نے یہ بات جو کہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو میں بتائی، ان کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی ود ان اے فورٹ نائٹ کہ جی 2-1 ہفتوں تک یعنی کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. اور یہ ان کی اطلاعات ہیں. مجھے تو یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کی اطلاعات ہیں. اب سورسز ان کے کیا ہیں، کیا یہ واقعی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں آئی ایم ناٹ شیور، بیکاز یہ عمران خان صاحب کی اپنی بات ہے جو خود ایک تو میڈیا کے اوپر وہ کر چکے ہیں، مطلب ہے کہ میں جس پبلیکیشن کی بات کر رہا ہوں، اور ادروائز اپنی پارٹی کے لیڈر سے جو ان کے ساتھ زوم میٹنگز مطلب ہے کہ گاہے بگاہے اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی یہ ڈسکشن ہو چکی ہے. تو اس میں کس قسم کی اسٹریٹجی ہوگی کہ عمران خان صاحب اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو ایک تو بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب کی دوبارہ اریسٹ ہوتی ہے تو وہ والا رسپانس نہیں ہوگا جو کہ رسپانس ہم نے مئی 9 کو دیکھا تھا. اور مئی 9 میں جس طریقے کا بھی آپ کو بتایا کہ ایک وائلنٹ رسپانس تھا، بہت سی جو پبلک اینڈ پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا تھا، خاص طور کے اوپر جو فوجی جو انسٹالیشنز تھی، بلڈنگز تھی، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. اور اس کے کنسیکوینس میں جو بھی کچھ ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ہے. ایک تو بات یہ کہ پروٹیسٹ یہ مجھے بالکل مطلب ہے کہ ایشورنس دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات انشور کی جائے گی کہ یہ پروٹیسٹ بالکل پیسفل ہوگا. اب جو ہے کہ جی اس پروٹیسٹ کی وہی والی بات کہ جی نوعیت کیا ہوگی، اس کا جو پیٹرن کیا ہوگا، یہ کس سٹائل میں ہوگا، اس کے بارے میں جب میں نے ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ہم چیز یہ کانفیڈینشیل رکھی گئی ہے، اور اس لیے کہ اگر ہم یہ بات بتا دیں کہ ہم اس طرح سے پروٹیسٹ کریں گے تو پھر اس کو ظاہر ہے کاؤنٹر کر دیا جائے گا، اور اس کو حکومت کی طرف سے اور جو دوسرے اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ اگر عمران خان صاحب کو اریسٹ ہوتا ہے تو جو پروٹیسٹ جو بھی یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس پروٹیسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے مطلب ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا جو بھی حکمت عملی ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کر دے گی. سو وہ اس وقت وہ پیٹرن کیا ہوگا، سٹائل کیا ہوگا، اس کے اوپر وہ بات ڈیٹیل میں نہیں کرنا چاہ رہے، اور کہتے ہیں یہ کہنا ہے ان کا کہ جی یہ بھی کانفیڈینشیل ہے کس لحاظ سے. لیکن ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ جی میں نے پوچھا کہ جو لیڈرز جس طرح آپ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں، جو اس وقت سامنے نہیں آ رہے، اپنے گھروں میں بھی نہیں ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پہ ہیں اور پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، تو کیا آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہوگی ان یہ جو اگر یہ جو عمران خان صاحب کی اریسٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ڈیمونسٹریشن یا پروٹیسٹ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہماری پارٹیسپیشن ہوگی، لیکن اس میں کس طریقے سے پارٹیسپیشن ہوگی؟ انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو سب سے اہم کلیہ ہے، ایک اہم نقطہ یہ ہے
کہ پروٹیسٹ وداؤٹ اریسٹ کی بات کی کہ جی ہم پروٹیسٹ تو کریں گے لیکن اریسٹ کو ہم اوائڈ کریں گے کہ جی ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت باہر ہیں چھپے ہوئے ہیں کہ جی وہ بھی اریسٹ ہو جائیں اور سارے کے سارے لوگ پھر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ جنرلی موسٹلی جن لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، جن لوگوں کو قید کر دیا جاتا ہے، تو ان میں سے جو میجورٹی ہے ہم نے دیکھا کہ وہ باہر آ کے تو پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں اور پھر آ کے پریس کانفرنسز کر کے وہ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہمیں کسی بھی کے لحاظ سے ہم اریسٹ کو جو ہے وہ اوائڈ کریں، ہمیں اریسٹ نہ کیا جائے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو بھی پیٹرن ہوگا، اسٹائل ہوگا، وہ اس لحاظ سے کہ جی ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا پروٹیسٹ نوٹس ہو، اس کو نوٹس کیا جائے. اچھا، ایک بات جو اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی میں نے پوچھا کہ کیا جس طرح لاسٹ ٹائم جو مئی 9 میں آپ لوگ جو ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں ہر جگہ آپ کینٹونمنٹس میں گئے، آپ جہاں پہ GHQ کے سامنے گئے، آپ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے سامنے گئے، اور پھر اور بہت سی جگہوں میں جہاں پہ ISI کے آفیسز کے سامنے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہاں پہ، تو کیا ابھی اس طرف بھی آپ کا جانا ہوگا؟ اس طرف آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور وہی والی بات کہ اس طرح تو خیر فوج والی سائڈ کے اوپر تو اب بالکل بھی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ادروائز وہی والی بات کہ جی پروٹیسٹ جو ہوگا وہ بہت ہی پیسفل ہوگا. اچھا، پھر میری ایک یہ کویشچن تھا کہ عمران خان کی اریسٹ کی صورت میں ایک تو یہ بات دوبارہ سے ری ایشور کی گئی کہ جی پارٹی اور عمران خان صاحب بڑے ڈٹرمنڈ ہیں، بڑے کلیئر ہیں کہ کوئی عمران خان مائنس بات نہیں ہوگی. عمران خان -1 فارمولہ جو ایک مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسکرپٹ جو اسکرپٹ ہے کہ مائنس عمران خان فارمولہ، اس کو نہ عمران خان قبول کریں گے اور نہ ہی پارٹی، جو بھی ابھی ان کے ساتھ لائر ہے، جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ سب ان میں یہ کنسنسس ہے. اور اس لحاظ سے یہ کہ جی عمران خان کی اریسٹ میں پھر پارٹی کے معاملات کیسے چلیں گے، کون چلائے گا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی کسی ایک فرد کو سربراہ نہیں بنایا جائے گا. اور اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک فرد کو ایز ریپلیسمنٹ عمران خان صاحب کی بناتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جی اتھارٹیز کے لیے، حکومت کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے تو پھر وہی والی بات ان سے بھی پریس کانفرنس کروا دیں، یا ان کو بھی یعنی کہ دباؤ جو ہے اس ایسے شخص کو لانا وہ آسان ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کلیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کریں ایک کمیٹی. بلکہ انہوں نے تو یہ مجھے بات کی کہ جو PTI کی کور کمیٹی تھی جو پہلے تھی وہ تو ارریلیونٹ ہو گئی، وہ تو اب رہی نہیں. اور اس لیے نہیں رہی کہ اس کے بہت سے ممبر جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں. آپ کو پتا ہے جتنے بھی لوگ اس میں جو اہم ترین لوگ تھے عمران خان کے آس پاس جو بیٹھا کرتے تھے، بے شک وہ اسد عمر ہوں، پرویز خٹک ہوں، فواد چودھری ہوں، اینڈ سو مینی ادرز، کہ جی جو بھی زیادہ تر جو لوگ وہاں پہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے PTI کے، تو وہ تو اب چھوڑ چکے، وہ تو جا چکے. تو اب ایک نئی کور کمیٹی ایمرج کر سکتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا. اور لیکن اس کو ڈسکلوز کیا جائے گا کہ نہیں ڈسکلوز کیا جائے گا، ان کے نام ڈسکلوز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس بارے میں عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا یہ کہنا تھا، یہ جو جن سے میری بات ہو رہی تھی، کہ ابھی ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ کور کمیٹی کو نئی جو کور کمیٹی ہوگی اس کے ممبرز کون ہوں گے. عمران خان صاحب کو اگر اریسٹ کیا جاتا ہے تو وہ کس لحاظ سے یہ بھی عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ جی وہ کنوے کر دیں گے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو کہ جی آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ تاکہ ایسے لوگوں کو کی پکڑ دکڑ جو ہے ان کو اس پکڑ دکڑ سے بچایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ بات کہ جی ابھی تک وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر اریسٹ ہوتی ہے عمران خان صاحب کو، جب اگر اریسٹ کرتی ہے گورنمنٹ، تو اس اریسٹ سے عمران خان مزید پاپولر ہوں گے اور اس اریسٹ سے PTI مزید پاپولر ہوگی. یہ ویو پوائنٹ ہے PTI کا اس وقت. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید پاپولیرٹی ہوگی، اور یہ بھی بلکہ سمجھتے ہیں کہ جی مئی 9 کے بعد جو حالات بنا دیے گئے PTI کے لیے اور جس طریقے سے ان کے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، اور اس سے بھی ظاہر ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ PTI مضبوط ہوئی ہے. PTI کے مطلب ہے کہ ووٹ بینک کی بات
بعد عام لوگوں میں بے شک وہ بول نہ رہے ہوں، سب کچھ ہے، تو وہ پاپولر ہوئے ہیں اور پاپولر ہو رہے ہیں، اور ارسٹ سے فردر پاپولیرٹی ہوگی۔ اچھا، پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم بھی ظاہر ہے چونکہ ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کی سب سے بڑی فالوئنگ ہے میسز میں، لوگوں میں۔ تو دبئی پلان کے انہوں نے بات کی، دبئی پلان کی بات اس لیے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو خیر آج شاید میاں نواز شریف صاحب شاید سعودی عرب چلے گئے، لیکن وہاں پہ رہے میاں نواز شریف صاحب بھی، مریم بھی، اور آصف علی زرداری بھی، اور بھی کچھ لوگ۔ تو یہ کہ جی جو دبئی پلان جو مائنس عمران خان کر کے تو وہ اپنی ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے آگے چلے گا، اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو کس طرح بالکل عمران خان کو اور ان کی پالیٹکس کو بالکل کیسے ختم کیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے، پی ٹی آئی کے جو بھی میرے سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دبئی پلان ہو یا پہلے اس سے وہ لندن پلان کی بات کرتے ہیں کہ وہ فیل ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسکرپٹ ہے، اور جو اسکرپٹ یہ کہتا ہے کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی اگلے الیکشنز میں مائنس ہوں گے، اور پھر یہ کہ جی وہ پارٹیسپیٹ اس طرح نہیں کر سکتے، اور یہ کہ جی ان کو ہم نے پالیٹکس سے مئی 9 کے بعد پالیٹکس سے، پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس کرنا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی چیز جو ہے یہ نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ویو پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے میرے جو سورسز ہیں ان کا، اور ہوگا کیا، کس طریقے سے ہوگا، اس کا وقت آنے کے اوپر اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ لیٹ نائٹ، آپ کو پتا ہے کہ آدھی رات کے وقت ایک آرڈیننس جاری ہوا، نیب کے لاء میں ترامیم کر دی گئیں، اور ان ترامیم کو دیکھ کے تو کافی آئی بروز ریز ہوئیں لوگوں نے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس کا مقصد عمران خان صاحب کو مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اور جو کہ اگر یہ بات صحیح بات ہے، اگر ایسا ہی ہوگا تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، کیونکہ نیب ہمیشہ سے استعمال ہوتی رہی، نیب کو ابھی بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میں پہلے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں میں بریفلی آپ کو بتا دوں کہ کس قسم کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بعد میں بریفلی اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ ایک تو یہ کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ تفتیش میں عدم تعاون پر ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ گرفتار ملزم کو 14 کی بجائے، یہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ریمانڈ بہت زیادہ ہوتا تھا، 90 ڈیز کا ریمانڈ ہوتا تھا، تو اب انہوں نے اور اس کو کم کر کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ جی وہ بڑی زیادتی کی بات ہے، تو 14 دن کر دیا تھا۔ اب 14 دن کو بڑھا کے پھر دوبارہ 30 دن کر دیا گیا کہ 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکتا ہے، اور پھر عدالت کی اجازت سے ریمانڈ کی مدت 90 دن تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ مطلب ہے وہی پرانی والی بات، آپ سے پرانی اس سچویشن کے اوپر چلے گئے ہیں جس کے اوپر پہلے بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی، پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، سب کی طرف سے کہ جی یہ بڑا ڈریکونین لا ہے، اور یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے پہلے آپ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور نیب کی کسٹڈی میں ڈال دیتے ہیں، اور مہینوں ان کی وہ ضمانت کے لیے وہ ایون درخواست ان کی انٹرٹین نہیں ہوتی، موو نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے، اور یہ بڑی زیادتی اس نے بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ ہرٹ کیا، بہت سے لوگوں کی اس نے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ اگر عمران خان صاحب کے لیے پہلے اگر وہ چیز بری تھی، تو اگر عمران خان صاحب یا کسی اور کے لیے بھی اگر یہ بات کی جا رہی ہے ابھی، تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ آرڈیننس رات کو جاری ہوا، اور آج ہی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو آج نیب نے طلب بھی کیا ہے کیس میں۔ اچھا، آلدو میرے سورسز یہ کہتے ہیں، نیب کے جو میرے ایک ذرائع سے بات ہوئی، میں نے ان کو پوچھا کہ میں نے کہا بتائیں یہ ترامیم ہے، ان کا مقصد عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا ہے؟ تو انہوں نے یہ ڈینائی کیا کہ نہیں، ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کو کہ جی اریسٹ کیا جائے۔ لیکن جنرلی ایک اسپیکولیشن بہت ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ جو آرڈیننس نے آیا، اور یہ بھی اہم بات کہ جو آرڈیننس کو سائن کیا ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، اور وہ اس وقت انہوں نے سائن کیا کہ جب پریزیڈنٹ الوی صاحب جو ہے ملک سے باہر تھے، حج کے لیے گئے تھے، اور آج ہی وہ ویسے میری اطلاعات یہ ہیں کہ میں کہیں
پڑھ رہا تھا شاید آج ہی وہ پاکستان میں واپس آئے ہیں. سو ان کی واپسی سے پہلے ہی انہوں نے کہا اچھا ہے کہ ان کی واپسی سے پہلے ہی آپ سائن کر کے یہ آرڈیننس کو ایشو کر دیں. کیا پتہ پریزیڈنٹ صاحب آ کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس قسم کے آرڈیننس ایشو نہ کریں, پھر وہی ڈیلینگ ہو اور پھر واپس آئے یہ آرڈیننس, پھر ایک ایڈوائز جائے. سو وہ ڈیلے کو اوائڈ کرنے کے لیے اچھا اس آرڈیننس کے تحت جو ہوا کہ جی ملزم کو اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنا ہوگی. یہ پہلے جب انہوں نے پی ڈی ایم نے جو لا چینج کیا تھا اس میں یہ والی بات نہیں تھی, اور اس میں یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے یہ اونس یہ رسپانسبلٹی نیب کے اوپر ہونی چاہیے, لیکن یہ پھر ریورس کر دیا گیا وچ از اگین ویری انفارچونیٹ. اچھا پھر یہ ہے کہ جب کہ وہ کسی بھی انکوائری کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر سکے گا. یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ جو بھی انکوائری اگر ہو رہی ہوگی کسی بھی ملزم کے اگینسٹ تو اس انکوائری کے اگینسٹ وہ عدالت کو رجوع نہیں کر سکے گا. اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے توشاہانہ کیس ہو یا جو کوئی وہ جو 190 بلین پاؤنڈز کا جو کیس تھا, القادر یونیورسٹی والا کیس تھا, القادر ٹرسٹ والا کیس تھا, ان کیسز میں آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ان دونوں کیسز میں اور بھی جو ڈفرینٹ کیسز ہیں ان میں عمران خان صاحب آلریڈی عدالت میں جا چکے ہیں, اور انہوں نے وہاں سے مطلب کہ یہ بھی لیا ہوا ہے کہ جی ان کو ان کیسز میں اریسٹ پابند کیا جائے کہ نیب ان کو اریسٹ نہ کرے, یہ نہ کرے, وہ نہ کرے. سو یہ ساری وہ چیزیں قانون میں جو اگر آپ ان ترامیم کو پڑھیں تو جو اسپیکولیشن ہو رہی ہے لگتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے مخصوص امینڈمنٹس کی گئی ہیں, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم نے مطلب ہے کہ پروو کرتی ہے کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اگر میاں نواز شریف صاحب مریم نواز کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ فرض کریں کوئی بھی ہو, اگر ان کے ساتھ اگر فرض کریں کہ ماضی میں زیادتی ہوئی اور نیب نے زیادتی کی اور نیب کے ڈریکونین لا کی وجہ سے زیادتی ہوئی, نیب کے جو لا ہے اس کو مس یوز کرنے کی وجہ سے زیادتی ہوئی, تو اس کو اگر عمران خان صاحب, اور بے شک اس دور میں عمران خان صاحب نے اس چیز کو انجوائے کیا, عمران خان صاحب نے نیب کو استعمال کیا, عمران خان صاحب نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب کچھ کیا, تو کیا اب وہی کام عمران خان صاحب نے بے شک یہ سب کچھ کیا تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے میں یہ سلسلہ رکنا چاہیے, اور ہمیں نیب کو, میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نیب, میری ذاتی رائے میں نیب کے ادارے کو ہی ختم ہو جانا چاہیے, اور آپ کو, اور اگر آپ اس ادارے کو ختم نہیں کرتے تو کم از کم اس کی ایک پاور کو ضرور ختم کریں کہ اریسٹ کی پاورز ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے, یہ چیئرمین کے پاس پاورز نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پاس اگر کرپشن کا کسی کا کیس ہے تو آپ عدالت میں جائیں, عدالت میں جا کے پروو کریں, پروو کر کے کنوکشن ہوتی ہے عدالت سے تو پھر آپ اس شخص کو گرفتار کریں. اس کے علاوہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری عدلیہ کو بھی اپنے پورا کنڈکٹ کو اپنے کو ریویو کرنا چاہیے کہ کبھی تو آپ دباؤ میں آ کے یا کبھی کسی کی محبت میں یا نفرت میں یا کسی کے دباؤ میں ہماری عدالتیں فیصلے جو ہیں وہ انصاف سے نہیں کرتی اور انصاف سے نہیں کرتی رہی انفارچونیٹلی, اور اس سے یہ تاثر ہمیشہ بنتا رہا کہ جی اگر جب کسی کی پرسیکیوشن کی جاتی ہے, خاص طور کے اوپر کسی پولیٹیکل لیڈرز کی یا کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی, تو اس پرسیکیوشن میں انفارچونیٹلی عدلیہ کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. سو بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ عدلیہ بھی اپنے اس کردار کو ریویو کرے, اور ہمارے ہاں ایسا سسٹم ہو جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پلس عدالتی نظام ایسا کہ جی کسی بھی بے قصور کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ نہ جیل میں ڈالا جائے, نہ اس کے اوپر کیسز اس طریقے سے چلیں, اور نہ اس کو سزا ملے. پکڑنا ہے تو آپ کرپشن کے اوپر ٹھوس بنیادوں کے اوپر کیس ثابت کر کے, اور جس سے ہر کوئی اگری کرے کہ واقعی یہ کیس جو ہے یہ ساؤنڈ کیس ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی دو نمبری نہیں ہے, تو اس طریقے سے آگے چلنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی وکٹمائزیشن کریں تھرو نیب, جو کہ انفارچونیٹلی پچھلے 20-22 سالوں سے 23-24 سالوں سے ہم نے یہی دیکھا, اور نیب نے یہی کیا اور ریپیٹڈلی یہی کیا, اور انفارچونیٹلی اب بھی وہی ہو رہا ہے, اور اس میں پھر دوبارہ وہی ترامیم شامل کر دی گئیں جو کہ بری سمجھی جاتی تھی, اور یہ والی گورنمنٹ پی ڈی ایم, پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این جس کو برا سمجھتے تھے. سو یہ ایشوز تھے جن کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.